لو جی اس وقت الیکشن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا معمہ بنا ہوا ہے، اور سچویشن یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش کے تابع الیکشن فی الحال ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ جی ایس کیو نے انتخابات کے لیے فوج، رینجرز اور ایف سی کی جو ہے نا وہ معاونت دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ بڑے آپریشن چل رہے ہیں، ہم اس کے اندر بزی ہیں، الیکشن تو ہونے ہی، جنرل الیکشن ہوں گے، دیکھی جائے گی۔ اب یہ بار بار الیکشن کے لیے کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا۔ آگے آئی جی پنجاب، انہوں نے کہا جناب پولیس جو ہے نا دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں مصروف ہے، 4 سے 5 ماہ لگ جائیں گے، یہاں تو انتخابات نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن کو جو اضافی گرانٹ ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے حیران کن طور پہ ہم تیار ہیں، لیکن وزارت خزانہ نے ان کو الیکشن کے لیے اضافی گرانٹ دینے سے انکار کر دیا۔ سب سے انٹرسٹنگ بات، لاہور ہائی کورٹ نے انکار کر دیا کہ جناب پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ ہمارے پاس ججز جو ہے ماتحت عدلیہ وہ تو اویلیبل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت بھی 13,12,000 سے زائد کیس زیر التفاع ہیں، اور اگر یہ چلے جائیں گے الیکشن کے لیے تو یہ تو مزید، اور اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے اکتوبر نومبر میں الیکشن کے لیے کال کر رہی ہیں، تو کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا، کہا تو نہیں کہ یہ تماشا جو آپ نے لگایا ہے سیاسی طور پہ ہم اس تماشے کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ سچویشن ہے، اور اس کے اوپر آبویسلی عمران خان صاحب بےتاب ہیں، کیونکہ جس بات پہ انہوں نے ٹھوکر مار کے اپنی حکومت، اپنے وقار، اپنی پاور کو گرایا کہ فوری الیکشن ہو جائے گا، وہ ہوتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ گورنر پنجاب جو ہے وہ انہوں نے الگ ہی اپنی دلیل نکال کے لے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایڈوائس میں نے جو ہے سائن نہیں کی تھی، اب ذمہ داری میری نہیں ہے، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں، اس کا فیصلہ پتہ نہیں کون کرے گا۔ تو آج عمران خان صاحب کے وکلاء کہہ رہے تھے کہ صدری فیصلہ کر دیں اس بات کا۔ تو معاملہ جو ہے یہ قانونی بھی ہے، آئینی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو فوری الیکشن نہیں ہے۔ عمران اسماعیل صاحب کے پاس چلا جاؤ کہ وہی شریف آدمی ہیں، ان کے پاس جاتے ہوئے مجھے سوال ہی بھول جاتا ہے، کیونکہ مجھے وہ 4 گولیاں والی بات یاد آ جاتی ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہوں کس طرح برآمد ہوئی تھی۔ عمران بھائی کپڑوں میں جو کپڑوں میں ویلکم۔ اور اچھا ان پہ عمران خان صاحب نے بڑا خوبصورت کہا اس کو وہی کچھ نہیں، صحیح ہے، نہیں بھائی جس کو اللہ رکھے سے کال۔ عمران بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں، وہ آئیڈیا یہ ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا نا کہ ہم کسی تیسری قوت کے ہاتھوں اپنی ایک حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے، آپ صرف اس حد تک پی ڈی ایم والوں کے ساتھ کر لیں کہ جناب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کسی تیسری قوت، کسی امپائر کے ساتھ، اپنے سیاسی معاملات خود حل کریں گے۔ کیا خیال ہے عمران بھائی؟ تو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، الیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے ایکچولی تو ہونا تو یہی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں اپنے معاملات خود حل کریں، نہ انہیں اداروں کی ضرورت پڑے، نہ کسی اور کا سہارا لینے کی ضرورت پڑے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں مسلسل یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ اداروں کا اور دوسری طاقتوں کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر جو ان کا پروگرام ہوتا ہے وہ سائڈ پہ رکھ کے کوئی اور کسی اور لائن پہ نکل جاتے ہیں۔ اب یہ پی ڈی ایم کا آپ معاملہ لے لیں کہ الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام ہے پاکستان میں، دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ ان کا ایک کام ہے الیکشن کی تیاری کرنا، 5 سال وہ یہی اسی کے پیسے لیتے ہیں، اسی کی تیاری کرتے ہیں، اسی کا کام کرتے ہیں۔ اب ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ بی ٹیم بن جائے کسی کی، اب وہ الیکشن کمیشن بھاگ رہا ہے الیکشن کرانے سے۔ ہمارے جو عمران بھائی وہ تو الیکشن کمیشن تیار ہے، وزارت خزانہ، سیکیورٹی ادارے، آپ کی پولیس، آپ کی عدلیہ، وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ پوزیشن میں نہیں نہیں، یہ الیکشن سیکیورٹی ادارے، فوج، یہ الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے۔ دیکھیے یہ الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے کہ وہ ساری چیزیں مینیج کرے چیزوں کو، اور وہ ڈیٹ دے۔ ابھی تک تو وہ جو گورنرز ہیں ان سے ڈیٹ نہیں لے پا رہے ہیں، وہ گورنر صاحب آئین ماورا آئین کام کیے چلے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ تو الیکشن کمیشن کو سانپ سونگھ جاتا ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کوئی بات کرتی ہے کہ جی اس قانون کے مطابق یہ کام کر دیں، اس وقت ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، اور جیسے دوسرے سامنے والے شروع ہوتے ہیں تو وہ واہ 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 ان کے سامنے ہم نوا بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت عملاً کوئی ادارہ اپنی قانونی دائرے کے اندر کام نہیں کر رہا۔ اس وقت ایک عجیب ماحول پاکستان میں بنا ہوا ہے۔ پاکستان کو انہوں نے $17 ارب سے $3 ارب پہ پہنچا دیا، اور آج ہمیں بتاتے ہیں کہ جی پاکستان کے معاشی حالت خراب ہیں لہٰذا الیکشن نہیں کرائے جا سکتے۔ اگر آپ کو ایک صوبے کے یا 2 صوبے کے انتخابات نہیں کرانے تو آپ پورے ملک کے انتخابات کرا دیں۔ آپ نے تو ستیہ ناش کرنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ایک دن آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ آئی ڈونٹ کیئر، اگلے دن آپ لیکن مجھے ایک بات بتا رہے ہیں عمران بھائی، اب اگر الیکشن نہ ہوئے تو پھر آپ کم از کم پلٹ کے عمران خان صاحب کو کہیں گے کہ یہ ایک بلنڈر ہی ہو گیا تھا، اچھی بھلی پنجاب گورنمنٹ چل رہی تھی، اپنے فنڈز وغیرہ لیتے، لوگوں کو اسٹیبلائز کرتے، جس طرح آپ کی گرفتاریاں ہوتی یہ بھی نہ ہوتے، ہراساں بھی نہ ہوتے آپ کے کارکن۔ کیا خیال ہے؟ شاید یہ دیکھیں نہیں یہ، اور اگر الیکشن ہو گئے تو پھر ہم سارے عمران خان کو کہیں گے واہ واہ جی آپ کا کیا دانشمندی کا فیصلہ تھا۔ دیکھیں یہ ہائنڈ سائڈ میں تو کوئی بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں نا،
جب بندے نے شارٹ کھیل دیا ہوتا آپ اس کو کہیں گے کراس بیٹ سے نہیں آنا تھا اسٹریٹ بیٹ اس میں رکھنا تھا اس کو. وہ ہائنڈ سائڈ کا فیصلہ ہے. ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے ہر چیز کو دیکھ کے سمجھ کے ان لوگوں کی جو نیتیں ہیں جس میں فقدان ہے وہ مسلسل رانا ثناء اللہ کی دھمکیوں کو دیکھتے ہوئے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیلکولیٹڈ موو تھی پاکستان تحریک انصاف کی. اور میں صرف ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آئین کے مطابق جو ہے وہ کر دیجئے بس دیٹس آل. یہ الیکشن سے آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ بھاگنا دوڑنا ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, لیکن ریئلٹی چیک کچھ اور ہے. میں یہ ابھی رسید مانگ رہے ہیں نہیں آپ بار بار لے آتے ہیں کہ جی عمران خان کی بیٹی کا بتائیں. بھائی عمران خان کی بیٹی کا آپ کے الیکشن سے کیا لینا دینا ہے؟ عدالت کو ڈسکوالیفائی کرنے دیں عمران خان کو, عدالت جانے عمران خان جانے. آپ نے آج تک ون پارک لین کی رسید کوئی نہیں پکڑائی, کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں بتایا. عمران خان کی بیٹی نہیں, عمران خان کی مبینہ بیٹی. ہمیں ریکارڈ صحیح رکھنا چاہیے, ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا. الیکشن سے کہاں سے لے آتے ہیں؟ ہاں جی, میں بریک میں جا رہا ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب ایک تو محتاط الفاظ استعمال کیا کریں, کورٹ کے معاملات ہیں. عمران خان کی مبینہ بیٹی, ان پہ الزام ہے, یہ ثابت نہیں ہوا, اور اس میں سے آپ کیا نکالیں گے؟ عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں. صاحب نے کچھ کہہ رہے ہیں میاں صاحب سے. میں نے کہا جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ایک منٹ میاں صاحب, ہیں عمران صاحب کہہ رہے ہیں نا جی کہ انہوں نے رسید نہیں دی, میں نے وہ تو نااہل ہو چکے ہیں نا. بات کے جواب میں بات کی ہے, مجھے کوئی سروکار نہیں ہے جو کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. نہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اس میں سے آپ نکالیں گے کیا, نکالیں گے ہم کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دے دیں. ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کی تاریخ دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان بیٹی کا جواب دیں. یار کمال ہے. نہیں, وہ اصل میں عمران بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اہل ہی نہیں اب تو الیکشن کے, تو الیکشن کی تاریخ کیوں مانگ رہے ہیں؟ میاں جاوید لطیف صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں. عمران خان سے کہنا چاہ رہے ہیں قائد ہو جاتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کورٹ عمران خان کو عمران نااہل بھی کر دیں یار, اگر جی میاں جاوید لطیف صاحب کو سنوا دیں یار, سنوا دیں بھائی. جی میاں صاحب بولے بولے. کر رہا تھا کہ ارشاد بھٹی صاحب نے کہا تھا نا کہ نواز شریف کو لانا ہے اور عمران خان کو نااہل کرنا ہے. میں نے اس کے جواب میں یہ بات کہی تھی, مجھے کوئی سروکار نہیں ہے وہ اہل ہو یا نااہل ہو, مگر کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے.